آیت نمبر 33 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو منیبین الیہ اس کی طرف پوری طرح رجوع کرتے ہوئے ثم اذا اذاقہم منہ رحمۃ پھر جب چکھاتے ہیں ہم ان کو اپنی طرف سے رحمت اذا فریق منہم بربہم یشرکون تو اس وقت ایک جماعت ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرتی ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا تاکہ وہ ناشکری کریں اس چیز کے ساتھ جو ہم نے ان کو دیا ہے یا دی ہے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لوگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو پہنچاتے بھی اللہ تعالیٰ تکلیف اس انسانوں کی یا انسان کی اپنی وجہ سے ہی ان اس کی غلطیوں کی وجہ سے یا آزمائش کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ اپنے رب کو پکارتا ہے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر، یعنی پھر دعا کریں جی، لوگوں کو بھی کہتا ہے جی اس کے لیے دعا کریں جی، میرے لیے دعا کرو جی، آپ خود بھی پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم ان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت سکھاتے ہیں یعنی اپنا فضل و کرم کرتے ہیں، پھر تکلیف کو دور کر دیتے ہیں یا آزمانے کے بغیر ہی ہم کو اس کو نعمت سے نوازتے ہیں، تو پھر فرمایا ان میں سے ایک جماعت جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتی ہے، پھر اسی وقت وہ بدل جاتے ہیں۔ جب تکلیف آتی ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب خوشی آتی ہے پھر کہتے ہیں کون سا اللہ، پھر وہ اپنا ہنر، اپنا علم، اپنا تجربہ، پھر اپنی بڑائی سمجھتے ہیں۔ تو جب تکلیف آتی ہے پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا وہ کس لیے یہ کام کرتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں اس چیز کے ساتھ یا اس نعمت کے ساتھ جو ہم نے ان کو دی تھی۔ فتمتعوا پس تم فائدہ اٹھا لو،
فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر تم ہماری نعمت کی ناشکری کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں، فائدہ اٹھا لو دنیا میں، آخر کار تمہیں پھر پتہ چلے گا اس کا۔ جب قیامت کے دن ہم نے پوچھنا ہے کہ ہم نے فلاں فلاں نعمت آپ کو دی تھی تو آپ نے اس کا کیا شکر ادا کیا تھا، پھر قیامت کو پتہ چلے گا۔ اب تو تم ہماری نعمتوں کو فائدہ اٹھا رہے ہو نا، تو کل قیامت کو ہم تم سے پوچھ لیں گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے کوئی اتاری ہے ان پر کوئی دلیل؟ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، پس وہ بات کرتی ہو اس چیز کے ساتھ جو وہ شرک کرتے ہیں یا شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ وہ دلیل ان کو کہتی ہو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شرک چاہتے ہی نہیں۔ شرک تو مٹانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے شرک سے ہی تو لوگوں کو روکا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کوئی ایسی دلیل اتاری ہے کہ وہ تم سے کہتی ہو کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ؟ تو جب اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری تو پھر تم کیوں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو کہ یہ بارش برسانے والا ہے، یہ جی خوشی والا ہے، یہ غمی والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ نے تو ان کو تقسیم کیا ہی نہیں ہوا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت تو پس وہ اس کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کو پہنچتی ہے کوئی برائی تکلیف اس چیز کی وجہ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو اس وقت وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم لوگوں کو فراوانی دیتے ہیں، خوشحالی دیتے ہیں تو پھر وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جی اللہ کا بڑا ہم سے احسان ہے۔ تو جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچتی بھی ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، یعنی ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، تو پھر اس وقت وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا بندہ جو ہے وہ برباد ہے۔ آگے پیچھے ہم پڑھا ہیں 17ویں پارے میں سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں من یعبد اللہ علی حرف فإن اصابہ خیر اطمأن بہ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو ایک کنارے پہ ہو کر علیحدہ ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب تک ہم ان کو مال دیتے ہیں تو اطمأن بہ، وإن اصابتہ، اگر ہم ان کو کوئی تکلیف پہنچائیں فتنۃ انقلب علی وجہہ، اسی وقت وہ ہم سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ یعنی اس کو کہتے ہیں مطلب پرست، کہ مطلب نکلتا رہے تو ٹھیک ہے، مطلب نہ نکلے تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی صرف جو بندہ ہے ہی پیسے کے لیے، تو پیسہ ملتا رہے تو پھر ٹھیک ہے، پیسہ نہ ملے تو اللہ کے گلے کے شکوے شروع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو اپنی طرف سے رحمت پہنچاتے ہیں، لیکن جو تکلیف ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو پھر تم نا امید ہو جاتے ہو۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ فراخ کرتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والی قوم، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو فراخ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک انسان کی طبیعت کا پتہ ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی فطرت کو جانتا ہے کہ اس کو مال دینا ہے یا نہیں دینا ہے، اس کو مال دیں گے تو یہ ٹھیک رہے گا، اس کو مال دیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اب مارکیٹ میں چلا جائے، کپڑا مارکیٹ ہے یا سنیاروں کی مارکیٹ ہے، سونے کی مارکیٹ ہے یا غلہ منڈی ہے، تو ایک ہی قسم کی دکانیں ہیں، سب نے ایک ہی قسم کا مال رکھا ہوا ہے، کسی کا چل رہا ہے کسی کا نہیں چل رہا، کسی کا زیادہ چل رہا ہے کسی کا کم چل رہا ہے، حالانکہ مال ایک ہی ہے۔ تو یہ کوئی انسان کا اپنا ہنر نہیں ہے یا انسان کا کوئی اپنا فن نہیں ہے، ظاہر ہے اسی نے بھی دکان پہ ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، سب کچھ کیا، مال بھی ڈالا ہوا ہے تو اس نے بھی ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ کیا مطلب کہ جتنا بھی اللہ دے
اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔